بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ذی الحجہ کا مہینہ چالو ہو چکا ہے اور اس مہینے کے اندر دو خاص عمل کو انجام دیا جاتا ہے۔ ان میں سے ایک حج ہے اور دوسرا قربانی ہے۔ قربانی کے تعلق سے چند باتیں میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، کہ ہر امت کے اندر قربانی مشروع ہوئی ہے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹے حابیل اور قابیل کی قربانی کا تذکرہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ فرمایا اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الآخر۔ دونوں بیٹوں کی قربانی کا تذکرہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور پھر یہ قربانی کا سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں قربانی کا یہ سلسلہ ایک خاص شکل اختیار کر گیا، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے پیش کیا تھا۔ قرآن کریم میں اس کا بھی تذکرہ ہے۔ فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، یعنی تجھے قربان کر رہا ہوں، تو تیری کیا رائے ہے؟ تو انہوں نے فرمایا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، کہ ابا جان آپ کو جو حکم ملا ہے آپ اس کو پورا کیجئے، انشاءاللہ میں شکوے شکایت نہیں کروں گا بلکہ انشاءاللہ میں صبر کروں گا۔ فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین ان هذا لهو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم۔ اس پوری آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے لیے پیش کیا، پھر اخیر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم تو نے خواب کو سچا کر دکھایا ہے، اور یہ مینڈا لیجئے اور اسماعیل علیہ السلام کی جگہ اس کو قربان کر دیجئے۔ تو چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں یہ قربانی کا سلسلہ ایک خاص شکل اختیار کر گیا، اس وجہ سے زیادہ نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کی جاتی ہے، ورنہ قربانی ہر امت کے اندر مشروع رہی ہے۔ چنانچہ اس امت کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے صاحب نصاب کے اوپر قربانی کو واجب قرار دیا ہے۔ قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی سورت ہے سورۃ الکوثر، اس کی دوسری آیت فصل لربک وانحر، کہ آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ مفسر عظیم امام ابو بکر ابن جساس رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر احکام القرآن میں اس آیت کے ذیل میں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل فرماتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر فصلی سے مراد عید الاضحیٰ کی نماز ہے اور ونحر سے مراد قربانی ہے۔ پھر امام ابو بکر ابن جساس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ھذا التاویل یتضمن معنیین، کہ اس تعویل کو ہم دو طریقے سے سمجھ سکتے ہیں، دو معنی کے اعتبار سے۔ احدہما ایجاب صلاۃ الاضحیٰ والثانی وجوب الاضحیہ، یعنی اس آیت سے دو باتیں معلوم ہوئی، ایک تو یہ کہ عید کی نماز واجب ہے اور دوسرے یہ کہ قربانی کرنا واجب ہے۔ اور خود حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار فضائل قربانی کے بیان فرمائے ہیں، اور جو شخص صاحب نصاب ہونے کے باوجود بھی قربانی نہ کرے آپ نے اس سے ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ چنانچہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان لہ سعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا۔ ابن ماجہ نے اس حدیث کو بیان فرمایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو گنجائش ہو قربانی کرنے کی، اس کے باوجود بھی وہ گنجائش قربانی نہ کرے، تو آپ نے فرمایا کہ ایسا انسان ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔
اس حدیث سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی زیادہ ناراضگی کا اظہار آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ ہماری عیدگاہ میں نہیں بلکہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ اور پھر اس کے فضائل کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینۃ 10 سنین یضحی، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال تک مدینۃ المنورہ میں قیام فرمایا اور آپ برابر پابندی کے ساتھ ہر سال قربانی کیا کرتے تھے۔ اور اخیر حج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹوں کی قربانی کی، اس میں سے 63 اونٹ کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کیا اور باقی اونٹوں کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا کہ تم اس کو ذبح کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پابندی کے ساتھ، مواظبت کے ساتھ، بغیر ناغہ کے کسی عمل کو انجام دینا، یہ اس بات کی بہت بڑی دلیل اور علامت ہے کہ یہ بہت بڑا عمل ہے۔ اسی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پابندی کے ساتھ قربانی کیا کرتے تھے اور اس کے بے شمار فوائد ہیں۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ایک موقع پر پوچھا، ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول یہ قربانی کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا، هذه سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے ابا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ تو صحابہ نے کہا، فما لنا فیہا یا رسول اللہ، کہ ہم کو اس میں کیا ملے گا، ہمیں قربانی کرنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا، بکل شعرۃ حسنۃ، قربانی کے جانور کے بدن کے اوپر جتنے بھی بال ہوں گے، ہر بال کے بدلے اللہ تعالیٰ تمہیں ایک نیکی عطا فرمائے گا۔ انہوں نے کہا، فما لنا فیہا یا رسول اللہ الصوف، فرمایا بکل شعرۃ من الصوف حسنۃ، کہ جانور کے اون کے ہر بال کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نیکی عطا فرمائیں گے۔ اب جانور کے بال بدن پر کتنے بال ہوتے ہیں ظاہر سی بات ہے کوئی بھی نہیں گن سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں نیکی عطا فرماتے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قربانی کتنی اہمیت کی چیز ہے کہ ہر بال کے بدلے اللہ تعالیٰ نیکی عطا فرماتے ہیں۔ دوسری حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم، کہ قربانی کے دنوں میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل احراق الدم ہے، یعنی خون بہانا ہے، یعنی جانور کو اللہ کے نام پر ذبح کرنا ہے۔ فرمایا، انہ لیأتی یوم القیامۃ بقرونہا واشعارہا واظلافہا، کہ قیامت کے دن قربانی کا جانور اپنے بالوں اور ناخنوں اور اپنے کھروں سمیت آئے گا۔ وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ بِالْأَرْضِ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، فرمایا کہ قربانی کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے وہ اللہ کے یہاں مقبولیت حاصل کر لیتا ہے، اور فرمایا فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، لہذا تم خوش دلی سے قربانی کیا کرو، خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کرو۔ اس حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ کتنی بڑی قربانی کی فضیلت ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ اٹھو اور قربانی کی وقت اس کے پاس میں، جانور کے پاس میں حاضر رہو، اس لیے کہ خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اور اسی طریقے سے فرمایا کہ قربانی کا گوشت اور اس کا خون 70 حصہ زیادہ، 70 گنا زیادہ بڑھا کر کے اللہ تعالیٰ میزان عمل کے اندر رکھیں گے، اور ہر ایک کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نیکیاں عطا فرمائیں گے۔ اتنا زیادہ ثواب قربانی کا ہے۔ اس امت کے اوپر بھی قربانی واجب ہے اور اس کی بے شمار فضائل ہیں۔ اور اسی طریقے سے علماء کرام فرماتے ہیں، بزرگان دین فرماتے ہیں کہ بزرگوں کا یہ تجربہ ہے، جو انسان پابندی کے ساتھ برابر قربانی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر سے قرضوں کو ہٹا دیتے ہیں، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اس کے مال میں بھی برکت عطا فرماتے ہیں۔ لہذا اس وجہ سے بھی اپنی دنیا بھی سنوارنے کے لیے، اپنی آخرت کو بھی سنوارنے کے لیے ہم سب حضرات کو چاہیے کہ ہم قربانی کرنے کی کوشش کریں اور اس میں پیچھے نہ ہٹیں۔ اخیر میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی جو حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، وہ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ اور نصائح کو مولانا عبداللہ زید مظاہری ندوی نے
ایک جگہ پر جمع کیے ہیں اور اس کتاب کا نام رکھا ہے احکام قربانی عقل و نقل کی روشنی میں۔ انہوں نے اس حدیث کو اپنی کتاب کے اندر بیان فرمایا ہے۔ باقی مسائل انشاءاللہ دھیرے دھیرے آپ حضرات کے سامنے آتے رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔